دجال مکہ مکرمہ، بیت المقدس اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہ حضرت عیسیٰ کے نزول سے کچھ عرصہ پہلے آئے گا۔ دجال انسان ہی ہوگا اور اس کا خروج اصفہان کے ایک مقام یہودیہ میں ہوگا۔ وہ چند روز میں پوری دنیا کی سیر کر لے گا، البتہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس میں وہ کبھی داخل نہیں ہو پائے گا۔ بہت سی حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ دجال یہودیوں سے ہوگا۔ اس کا قد ٹھگنا اور اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے۔ دجال کے جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی۔ اس کا رنگ سرخ یا گندمی اور سر کے بال حبشیوں کی طرح ہوں گے۔ اس کی ناک کسی پرندے کی چونچ کی طرح ہوگی۔ دجال کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور دائیں آنکھ میں انگور کے دانے جیسا موتیا۔ اس کے ماتھے پر واضح طور پر قاف، الف، فے اور رے لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان انتہائی آسانی سے پڑھ سکے گا۔ اس کی آنکھ سوئی ہوئی ہوگی مگر دل جاگ رہا ہوگا۔ شروع میں تو وہ اسلام اور دین کی بات کر کے اٹھے گا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اس کے ماننے والے اس کے گرد جمع ہوں گے تو وہ نبوت اور خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ اس کی سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 گز کا ہوگا۔ وہ جتنا بڑا جھوٹا ہوگا اس کے پاس اتنے ہی غلے کے ڈھیر اور پانی کے ذخائر ہوں گے۔ زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں وہ ابھر کر زمین پر آ جائیں گے اور دجال کے ساتھ ایسے چپک جائیں گے جیسے شہد کے چھتے پر مکھیاں چپکی ہوتی ہیں۔ اس وقت جو بھی دجال کی خدائی پر ایمان لائے گا تو دجال اس کے لیے دنیا بھر کی سہولتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اس کے کنٹرول میں زمین کے تمام درخت اور کھیت آ جائیں گے اور ہر چیز اس کے اختیار میں ہوگی۔ وہ لوگوں سے سوال کرے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو جو قبروں میں جا چکے انہیں زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی پر ایمان لاؤ گے؟ پھر دجال کے شیطان ان لوگوں کی شکلیں لے کر نمودار ہوں گے اور بہت سے لوگ اس کی خدائی پر ایمان لے آئیں گے۔ اس کی رفتار روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز اور بادلوں جیسی گھن گرج والی ہوگی۔ وہ اپنے کرشموں اور شیطانی طاقتوں سے دنیا کے ہر حصے پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کرے گا۔ دنیا بھر میں موجود تمام ایسے لوگ جو مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے وہ دجال کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں گے۔ دجال ایک وقت میں مکہ کے اندر گھسنے کی کوشش کرے گا مگر پہرے پر موجود فرشتے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیں گے۔ پھر وہ مدینہ جانے کی کوشش کرے گا مگر وہاں بھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہی دنوں مدینہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا جس سے گھبرا کر دجال کے پیروکار وہاں سے بھاگ نکلیں گے، جس کے بعد دجال ان سب کا خاتمہ کر دے گا۔ پھر انہی دنوں ایک بزرگ دجال سے مناظرے کے لیے اس کی جانب رخ کریں گے۔ مناظرے کے دوران دجالیوں کو اس بزرگ کی باتیں پسند نہیں آئیں گی اور وہ اس بزرگ کی زندگی چھیننے کی کوشش کریں گے۔ وہ اس بزرگ کو دجال کے محل میں لائیں گے۔ جیسے ہی وہ بزرگ دجال کو دیکھیں گے تو چیخ اٹھیں گے کہ تو ہی دجال ہے۔ یہ سنتے ہی دجال انہیں 2 ٹکڑوں میں بانٹ دے گا اور اپنے حواریوں سے کہے گا کہ کیا میں اسے زندہ کر کے دکھاؤں؟ وہ ان بزرگ کو زندہ کرے گا تو بزرگ کہیں گے کہ اب تو مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ اس کے بعد دجال دوبارہ ان کی زندگی چھیننے کی کوشش کرے گا لیکن اب اس کی طاقت سلب کر لی جائے گی، جس کے بعد دجال شرمندگی کے عالم میں انہیں اپنی بنائی ہوئی جہنم میں جھونک دے گا مگر وہ آگ ان کے لیے پھولوں کا بستر بن جائے گی۔ اس کے بعد دجال شام کا رخ کرے گا مگر اس کے دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ دجال کا خروج دنیا میں صرف 40 دن تک ہی قائم رہے گا۔ ایک دن 1 سال جتنا، دوسرا دن 1 مہینہ اور تیسرا دن 1 ہفتے جتنا طویل ہوگا۔ حضرت امام مہدی دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے لڑائی کی تیاری شروع کر دیں گے لیکن زیادہ افرادی طاقت پھر بھی دجال کے پاس ہوگی۔ امام مہدی کا ہیڈ کوارٹر بھی دمشق میں ہوگا۔ امام مہدی ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے تو عین اسی وقت حضرت عیسیٰ کا بھی نزول ہو جائے گا۔ نماز کے بعد وہ دونوں اپنی فوج کے ساتھ مل کر دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر ایسے گھلنے لگے گا کہ جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ آگے بڑھ کر اسے باب لود کے مقام پر ختم کر دیں گے۔